نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم دوستو، بزرگوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. بعدہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی جناب عربی شفیع المذنبین خاتم المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حاضرین جمعہ، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اللہ کے بندوں کو جن بڑے گناہوں سے ڈرایا ہے، جن سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، اور جن گناہوں کو کبیرہ اور ہلاک کرنے والے گناہ قرار دیا ہے، ان میں سے ایک بڑا گناہ پاک دامن شریف عفیفہ عورتوں پر بدکاری کا الزام لگانا، بدکاری کی تہمت لگانا. اس معاملے کی خطرناکی کا اندازہ اس آدمی یا اس عورت کی دل کی کیفیت سے کیا جا سکتا ہے جس پر بدکاری کا الزام لگایا گیا ہو. میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل فرمایا وہ دین اسلام ہے. دین اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی عزتوں کی حفاظت کا مکمل بندوبست فرمایا ہے. عزتوں کی حفاظت، نسلوں کی حفاظت کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا جیسے برے کام کو حرام کرتے ہوئے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، لوگوں تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کیونکہ زنا یہ بدکاری اور بہت ہی بڑا برا راستہ ہے. میرے محترم بھائیوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے آخرت کی سزا تو مقرر فرمائی ہے، لیکن دنیا میں لوگ دنیا کی سزا سے بچتے رہیں اور اس زنا جیسے برے فعل سے باز آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی حد کو مقرر فرمایا ہے.
سورۃ النور کی ابتدائی آیات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ شادی کے بعد زنا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ انہیں سنسار کریں، انہیں اس دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ اور اگر وہ شادی سے پہلے زنا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، انہیں 100 کوڑے مارے جائیں تاکہ عزتوں کی حفاظت ہو اور نسلوں کی حفاظت ہو۔ میرے محترم بھائیوں، عزت، ناموس، عفت، پاک دامنی، اس کا خیال دین اسلام میں اتنا رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے، بغیر گواہ کے کسی مرد یا عورت پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے تو بدکاری کرنے والے کو جتنی سزا شریعت اسلامیہ کے اندر رکھی گئی ہے یا دی جائے گی، قریب قریب اتنی ہی سزا الزام لگانے والے کو بھی دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو پاک دامن شریف عورتوں پر بدکاری کا الزام لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ 4 گواہوں کو پیش کریں۔ آج ہم کسی پر بھی بدکاری کا الزام لگا دیتے ہیں، نعوذ باللہ، ذرا غور کر کے دیکھیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج ہمارے زبان سے راستے پر کوئی لڑکی نظر آتی ہے، 1 سے 4 مرتبہ ہم اس لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں تو سیدھے اپنے زبان سے اس پر وار کرتے ہیں کہ بھئی یہ عورت بدچلن ہے، یہ عورت زانیہ ہے، فلاں کے ساتھ اس کا افیئر ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ وہ عورت شریف ہوتی ہے، پاک دامن ہوتی ہے، وہ اپنی مجبوریوں کے خاطر اپنے گھر کی ڈھیلی اس کو اس نے اگانا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ بنا سوچے سمجھے اس پر وار کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو پاک دامن اور شریف عورتوں پر بدکاری کا الزام لگاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ 4 گواہ کو پیش کریں، انہیں چاہیے کہ وہ 4 گواہ کو پیش کریں۔ ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر اپنے کیے ہوئے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، ایسے لوگوں کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ زنا کرنے والے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، لیکن بدکاری کا الزام لگانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکا تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، پھر کبھی بھی ان کی گواہی دوسرے کسی معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایسے ہی لوگ ہیں جو فاسقوں کے زمرے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ میرے محترم بھائیوں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں عزتوں کی کتنی قدر کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی سزا متعین فرمایا ہے، دنیا کے اندر بھی سزا کو مقرر فرمایا ہے، اور آخرت میں بھی سزا کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النور کی آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ لوگ جو پاک دامن ہر قسم کی بدکاری سے غافل مومنہ عورتوں پر بدکاری کا الزام لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگ دنیا میں بھی لعنت کے مستحق ہیں اور آخرت میں بھی لعنت کے مستحق ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اللہ نے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو بڑا سخت عذاب دیا جائے گا، بڑا سخت عذاب دیا جائے گا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے کرتوتوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، عزتوں پر حملہ کرنا، کسی کی عزت کو کھلواڑ بنانا، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، کسی مرد یا کسی عورت کے بارے میں ایسے الفاظ زبان سے کہنا جس کے کہنے سے، جس کی وجہ سے اس کی عزت پر داغ اور دھبا لگتا ہو۔ اس سلسلے میں جب سعودی عرب کے علماء کی کمیٹی سے فتویٰ پوچھا گیا ایسے آدمی کا کیا حکم ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ کسی بھی بھائی پر، کسی بھی اپنے مومن بھائی پر بدکاری کا الزام لگانا
یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ آدمی کو الزام لگانے والے کو چاہیے کہ وہ مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی اس بری کرتوت پر توبہ کر لے۔ توبہ کرنا اس کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جس پر اس نے الزام لگایا ہے اس سے بھی معافی مانگنا انتہائی ضروری ہے۔ اب وہ بندہ چاہے تو اسے معاف کر دے، چاہے تو شرعی طور پر الزام لگانے والے کی جو سزا ہوتی ہے وہ سزا اسے دلائے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور کی ابتدائی آیات میں پہلے زنا کی تحریم کو بیان فرمایا، پھر زنا اور فاحشہ کام کو گھنونا کام قرار دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے سے منع فرمایا اور اس کی سزا بھی بیان فرمائی۔ اس کے بعد دنیا میں معاشرے کے اندر ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ اگر کوئی شخص، یہ مسائل ہیں، ان کو غور سے سنیے، سمجھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسئلہ یہ بھی پیش آیا کہ اگر کوئی شخص اپنی شریک حیات، اپنی بیوی کو بدکاری کی حالت میں دیکھے اور محکمہ یا کورٹ میں جا کر کے اپنی بیوی کے خلاف مقدمہ درج کرے، کیس داخل کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اس مرد کو کہ وہ 4 گواہوں کو پیش کرے، اگر وہ 4 گواہوں کو پیش نہیں کر سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو بھی بدکاری کا الزام لگانے والے کی جو سزا ہوتی ہے وہ اس پر بھی لاگو ہوگی۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ایک شرم و حیا والا مرد، غیور باحیا مرد جب اپنی بیوی کو بدکاری کی حالت میں دیکھے تو وہ کہاں سے 4 گواہوں کو تلاش کرتا پھرے گا؟ ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون کو نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر بدکاری کا الزام لگاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر کے یہ یقین دلائیں کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے، اس نے جو دیکھا ہے وہ بالکل حق ہے اور اپنی بات میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہیں والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں مرتبہ میں قسم کھائیں کہ اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لعنت کو مجھ پر نازل فرمائے۔ تو اس طریقے سے قسمیں کھا لینے کے بعد دنیا کی جو سزا ہے یعنی الزام لگانے والے کی جو سزا اللہ نے متعین فرمائی ہے دنیا کے اندر، وہ سزا اس شخص کو نہیں دی جائے گی۔ اس مسئلے کو مسئلہ لیان کہا جاتا ہے۔ اگر یہ سچا مسئلہ لیان کہا جاتا ہے، ان قسموں کے فارغ ہو جانے کے بعد پھر بیوی اٹھے گی اور کہے گی کہ میرا شوہر جو مجھ پر الزام لگایا ہے وہ اپنے بات میں اور اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اگر وہ اپنے بات میں سچا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر اپنا غیظ و غضب اور اپنی لعنت کو نازل فرمائے۔ پھر اس کے بعد میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دی جائے گی اور اس کے بعد کبھی بھی وہ ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر سکیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسلام میں عزتوں کا اتنا تک خیال رکھا گیا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کو بیان کرنے کے بعد، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن عورتوں پر بدکاری کا الزام لگانے والوں پر جو سزا اور دھمکی کو بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں امہات المؤمنین اولی بالدخول فی ھذا، اس آیت کریمہ میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو پاک دامن، محسن اور نیک خواتین قرار دیا ہے، ان میں سب سے پہلے مومنہ عورتیں کون ہیں؟ ان میں سب سے پہلے پاک دامن، شریف، محسنہ اور مومنہ عورتیں یہ امہات المؤمنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص امہات المؤمنین پر، بالخصوص ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کسی بھی طریقے کی الزام تراشی کرتا ہے تو ایسا آدمی اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہے۔ کیونکہ میرے محترم بھائیوں، اس لیے کہ
امہات المومنین میں سے کسی ماں پر بھی یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص منکر حدیث ہے یا منکر قرآن ہے، اس نے قرآن مجید کی آیات کا انکار کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت کا اظہار فرمایا ہے، آپ کی پاک دامنی کا اظہار فرمایا ہے، اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، مومنہ عورتوں پر جس طریقے سے بدکاری کا الزام لگانا حرام ہے، ناجائز ہے، بڑا گناہ ہے اور سخت عذاب کا باعث بنتا ہے، اسی طریقے سے مومن مردوں پر بھی الزام لگانا یہ ناجائز اور حرام ہے، سزا، عذاب اور لعنت کا باعث بنتا ہے۔ مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اپنے کلام پاک کے اندر عورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اگر مرد پر الزام لگایا جائے تو یقیناً مرد کی عزت مجروح ہوتی ہے اور اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، لیکن یہی الزام ایک مرد کے بجائے ایک عورت پر لگایا جاتا ہے تو یقیناً اس عورت کی عزت مرد کے بنسبت زیادہ مجروح ہوتی ہے اور زیادہ اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر عورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک پاک دامن شریف اور نیک خاتون پر جب بدکاری کا الزام لگایا جاتا ہے تو دنیا اس کے لیے کس قدر تنگ ہو جاتی ہے، ہم اس کا اندازہ ایک واقعے سے بیان کریں گے جسے بخاری اور مسلم میں ہم تمام کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ یا جنگ پر نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین یعنی آپ کی ازواج مطہرات کے درمیان خرہ اندازی کرتے، جس کا نام بھی خرے میں نکلتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بیوی کو اپنے ساتھ سفر پر لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ غزوہ بنو المستلق کے موقع پر، جو کہ شعبان کے مہینے میں سن 6 ہجری میں واقع ہونے والا ایک عظیم غزوہ ہے، اس میں کوئی بڑی جنگ تو نہیں ہوئی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں منافقین کی جو حقیقت تھی اس حقیقت کو کھول کر رکھ دیا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس غزوے میں بھی، غزوہ بنو المستلق میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عادت کے مطابق خرہ اندازی کیا تو اس خرے میں میرا نام نکلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ سفر پر لے کر کے چلے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر نکل رہے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ پردے کا حکم نازل ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا احترام اس قدر کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مکمل حفاظت اور مکمل پردے کا بندوبست فرمایا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے لیے ہودج بنایا گیا۔ ہودج ایک صندوق نما چاروں طرف سے بند ایک کمرے کے مانند ہودج ہوا کرتا تھا۔ ہودج میں جب کسی کو بٹھایا جاتا تو باہر سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اندر جھانکے یا اندر کون بیٹھا ہے، باہر والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے لیے ہودج بنایا گیا، مجھے ہودج کے اندر بٹھایا گیا، ہودج کو اٹھا کر کے اونٹ پر رکھا گیا۔ صحابہ نے اٹھایا اور اٹھا کر کے اونٹ پر رکھا، سفر شروع ہوا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سفر شروع ہوا، غزوے پر ہم لوگ پہنچے، غزوہ ختم ہوا، اور جب غزوہ ختم ہو کر کے غزوے سے فارغ ہوئے تو ہم لوگوں نے مدینہ کے لیے واپس نکلے، اور دوران سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ آرام کرنے کے لیے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، ایک جگہ پر اترے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں قضائے حاجت کے لیے نکلی۔ ظاہری سی بات ہے، فوج ہے، قافلہ ہے، لوگ دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں، تو مجھے قضائے حاجت کے لیے بہت دور جانا پڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں قضائے حاجت کے لیے بہت دور چلی گئی، اور جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر کے میں واپس آئی تو میرا ہاتھ میرے سینے پر پڑا۔
میرا ہاتھ میرے سینے پر پڑا تو میرے سینے پر پڑا میرا ایک قیمتی ہار جس کو میں پہنی ہوئی تھی وہ گلے سے غائب تھا تو پھر میں اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے اسی جگہ پر پہنچی جہاں پر میں قضاء حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہار کو ڈھونڈنے میں وقت نکل گیا، اتنا وقت گزر گیا کہ جب میں واپس لوٹی تو میرا ہار تو مجھے مل گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نکل چکے تھے، وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے وہاں پر کسی کو نہیں پایا تو یہ سوچ کر وہیں پر بیٹھ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے گم پائیں گے تو یقیناً مجھے تلاش کرتے ہوئے یہاں پر واپس لوٹ کر کے آئیں گے۔ میں وہیں پر بیٹھی رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں انتظار کرتے ہوئے وہیں پر بیٹھی تھی، سفر کی تھکان تھی تو میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک کچھ دیر کے بعد میں نے کسی کو انا للہ و انا الیہ پڑھتے ہوئے دیکھا، میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں جو ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ میں نے جو ہی ان کو دیکھا اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھک لیا، پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، انہوں نے مجھے پہچان لیا کیونکہ پردے کے حکم سے پہلے انہوں نے میرے چہرے کو دیکھا ہوا تھا کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کے کہتی ہیں، اللہ کی قسم صفوان بن معطل کی زبان سے سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے ایک لفظ بھی نہیں نکلا، انہوں نے مجھ سے کچھ بات نہیں کی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی اونٹنی کا اگلا پیر دبا دیا، اونٹنی بیٹھ گئی اور میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور دوران سفر صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کچھ بھی بات نہیں کیا۔ اور بھلا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتی کیونکہ وہ ایک اجنبی تھے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کھڑی دوپہر کے وقت ہم لوگ قافلے سے آ کر کے ملے، اس کے بعد ہلاک کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اس حادثے سے ہلاک فرمایا، برباد ہونے والے برباد ہو گئے، اور ان میں سب سے زیادہ عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا۔ اس بدبخت نے مدینہ پہنچ کر کے بلکہ راستے میں ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف غلط افواہیں پھیلانا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فقدمنا المدینہ، ہم لوگ بالآخر ہم لوگ مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد میں 1 مہینے تک بڑا سخت بیمار تھی۔ مدینہ میں کیا ہو رہا ہے، مدینہ میں کیا کچھ میرے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں، مجھے اس کی کچھ بھی خبر نہیں تھی۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ میں بیمار تھی، اللہ کے رسول، اور پہلے بھی بیمار ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی میری بیماری کی حالت میں جو پیار و محبت مجھے ملتا تھا وہ اب نہیں مل رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے وہ پیار، وہ محبت بھری باتیں نہیں کر رہے تھے۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ میں پریشان تو تھی لیکن ساتھ میں بہت بیمار بھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں قضائے حاجت کے لیے ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے کے باہر نکلی، کیونکہ ابھی اس وقت تک ہمارے گھروں میں بیت الخلا نہیں بنائے گئے تھے۔ ام مستح کے ساتھ میں قضائے حاجت کے لیے مدینے کے باہر نکلی۔ قضائے حاجت سے جب فارغ ہو کر کے ہم لوگ واپس لوٹے تو ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپٹہ کسی چیز میں پھنس گیا، تو ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے کلمات نکلے کہ تعیس مستح، اللہ تبارک و تعالیٰ مستح کو برباد کرے، اللہ مستح کو برباد کرے۔ اور یہ مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدری صحابی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر میں شریک ہونے والے تمام صحابہ کرام کے تعلق سے یہ فرمایا تھا کہ غفر اللہ ذنبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور حضرت ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے برا کہہ رہے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اتسبین رجلا شہید بدرا، اے ام مستح کیا تم ایسے آدمی کے تعلق سے برا کہہ رہی ہو جو بدر کی جنگ میں شریک ہوا تھا؟
اللہ نے تو اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بچی کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ مدینے میں کیا کچھ باتیں ہو رہی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ غور کر کے دیکھیں مسلمانوں، اللہ کے نبی کا گھر باہر کی باتوں سے اتنا پاک تھا۔ ہمارے گھروں کے اندر گھر کی باتیں کم، باہر کے لوگوں کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ 1 مہینے کا عرصہ بیت گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ پھر ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کچھ باتیں بتلائی، کہا کہ بچی تمہارے تعلق سے مدینہ کے اندر یہ افواہیں پھیلا دی گئی ہیں، تم پر اس طریقے سے الزامات لگائے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں گھر کو آئی، گھر کو آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پیار وہ محبت نہیں مل رہا تھا جو پہلے مل رہی تھی۔ اور ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم ہوا کہ آپ کے بارے میں یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فزدت مردن الی مردی، میرے بیماری میں اور اضافہ ہو گیا، میری بیماری میں اور اضافہ ہو گیا، میں اور سخت بیمار ہو گئی۔ اس کے بعد میں نبیوں کے سردار میرے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اجازت طلب کیا، کہا اتاذن لی ان آتی ابوی، اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے حکم دیں گے، اجازت دیں گے کہ میں اپنے باپ کے گھر کو جا سکوں؟ میرے محترم بھائیوں، حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اپنے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے بہت دور نہیں تھا، بالکل قریب تھا، لیکن اس کے باوجود بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کے گھر کو جانے کی اجازت طلب کی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، یہ گھر کے آداب ہیں۔ اللہ کے حکم کا خیال کرتے ہوئے کسی بھی عورت کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر کے باہر قدم رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے والد کے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر کو پہنچی، اپنی ماں کے پاس آئی، اپنے ماں سے کہا کہ ماں، یہ مدینے میں لوگ میرے تعلق سے کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ مجھ پر کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ میری ماں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ حوّنی علیکی، اے میری بچی اپنے آپ پر قابو رکھ، اے میری بچی اپنے آپ پر قابو رکھو، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا سبحان اللہ، لقد تحدثت الناس بہذا، سبحان اللہ، کیا حقیقت میں لوگ اس طریقے سے میرے تعلق سے باتیں کہہ رہے ہیں، مدینہ میں اس طریقے کی افواہیں اڑ رہی ہیں۔ فبکیت تلک اللیل حتی اصبحت، فرماتی ہیں کہ جب خبر کی یقینی ہو گئی، خبر پکی ہو گئی کہ لوگ مجھ پر بدکاری کا الزام لگائے ہیں، تو فرماتی ہیں کہ میں نے رات بھر روتے ہوئے گزارا، حتیٰ کہ میں صبح تک روتی رہی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مسئلے کو لے کر کے بہت پریشان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو بلا کر کے ان سے مشورہ کیا۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے کہا کہ اے اسامہ، تم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کیا کہتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی اور آپ کی طہارت کے بارے میں جو کچھ جانتے تھے انہوں نے بیان فرمایا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بیوی، یہ آپ کی عزت ہے، مسلمانوں کی ماں ہے، ان کے بارے میں کسی بھی طریقے کا شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، ہم تو ان کے بارے میں خیر ہی جانتے ہیں، خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دیکھا کہ آپ حد درجے پریشان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو لے کر کے انتہائی پریشان ہیں۔ آپ نے آپ کی پریشانی کا خیال کرتے ہوئے مشورہ دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں عورتوں کی تو کمی نہیں رکھی ہے، لہذا آپ اس پریشانی سے باہر آئیے، علیحدگی اختیار کیجئے اور کسی دوسری عورت سے نکاح کر لیجئے۔ پھر فرمایا کہ ہاں، اگر آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھنا ہی چاہتے ہیں، مشورہ کرنا چاہتے ہیں، تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی یعنی آپ کی خادمہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا
پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا والذی بعثک بالحق، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس ذات کی قسم کھا کر کے کہتی ہوں جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر کے بھیجا ہے، عائشہ کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ کم سن بچی ہے، کم سن بچی ہے، چھوٹی عمر کی ہے، اور اتنی کم سن ہے کہ نادانی کی وجہ سے آٹا گوندتے گوندتے کبھی کبھی سو جاتی ہے، اور بکری آ کر کے آٹا کھا کر کے چلی بھی جاتی ہے اور اسے اس کی کوئی خبر نہیں رہتی۔ لیکن جہاں تک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اخلاق کا تعلق ہے، یا اخلاق کے متعلق سوال اگر آپ کرتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر میں نے کبھی بھی کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں دیکھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکمل طور پر اطمینان ہو گیا، یہ یقین ہو گیا کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، پاک ہے، یہ ان پر الزام لگایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آ کر کے تشریف فرما گئے، منبر پر بیٹھ گئے، فرمایا کہ اس بدبخت سے ہمیں کون چھٹکارا عطا کرے گا، کون چھٹکارا دلائے گا جس نے مجھے اور میرے گھر والوں کو تکلیف پہنچائی ہے، اور اس نے ایسے الفاظ کہے ہیں، ایسی باتیں کہی ہیں جس کی وجہ سے یقین حقیقت میں مجھے اور میرے گھر والوں کو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ فِي أَهْلِ الْبَيْتِ إِلَّا خَيْرًا، اللہ کی قسم مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں اتنا ہی معلوم ہے کہ وہ بہت اچھے ہیں۔ اور جس صحابی کے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے، یعنی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ وہ نیک ہے، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے صحابی ہیں، اور وہ کبھی بھی تنہا میرے گھر کو کبھی بھی میرے گھر کو تنہا نہیں آئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیجئے جس نے بھی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی ہے، اگر وہ میرے قبیلے اوس سے ہے تو میں اس کا گلا کاٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا، میں اس کی گردن اڑا کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر وہ میرے قبیلے کے علاوہ خزرج کے قبیلے سے ہے تب بھی میں اس کی گردن کاٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اتنا ہی سننا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ باتیں جب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، جو ایک جلیل القدر صحابی تھے، اور انہیں معلوم تھا کہ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں، اسے ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور قوم کی حمیت ان کے اندر جاگ گئی، جبکہ وہ بھی نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، لیکن قوم کی حمیت میں انہوں نے کہا کہ اے سعد ہم تمہیں اس طرح ایسا کرنے سے ہرگز دونوں سعد کے درمیان بحث بڑھ گئی، لوگوں کے درمیان بحث بڑھ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموش کرا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال واپس لوٹے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ سارا دن روتے ہوئے گزارا، دوسرا دن بھی میں نے روتے ہوئے گزارا، تیسرا دن بھی میں نے روتے ہوئے گزارا۔ میں نے اتنا رویا کہ میرے آنکھوں سے آنسو سوکھ گئے، میرے آنکھوں کا پانی سوکھ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ انصار کی ایک عورت ہمارے گھر میں داخل ہوئی، وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گئی اور وہ بھی رونا شروع کر دی۔ اتنے میں دوپہر کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں داخل ہوئے، سلام کیا اور ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس واقعے کے ہونے کے بعد سے لے کر کے اب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھ گئے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا کہ اما بعد، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغْنِي عَنْكَ كَذَا وَكَذَا، مجھے تمہارے متعلق اس طرح کی باتیں آ کر کے پہنچی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ، اگر تو بری ہے، پاک ہے، شریف ہے، عفیفہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھ، اللہ تجھے یقین بری کرے گا، یقین پاک کرے گا، یقیناً پاک کرے گا۔ وَإِن كُنْتِ عَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِ إِلَيْهِ، اے عائشہ حقیقت میں اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے،
حقیقت میں اگر تم نے کوئی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ إِلَى اللَّهِ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ آخری دو باتیں بتا کر کے بات تو ختم کرتا ہوں۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ روتے روتے میری آنکھیں سوکھ چکی تھی، آنکھوں کا پانی سوکھ چکا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری جانب سے بات کہیے، میری جانب سے جواب دیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی آنکھ بھر آئے، فرمایا فواللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ میری بچی، مجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے نبی سے کیا کہنا چاہیے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے جواب دیجیے۔ تو صدیق اکبر کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے بھی وہی جواب دیا جو صدیق اکبر نے کہا بیٹی اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھے اس وقت کیا کہنا چاہیے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انی واللہ لقد علمت قد سمعتم بهذا حتی استقر فی قلوبکم، اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ پھیلانے والوں نے، افواہیں پھیلانے والوں نے اس قدر افواہیں پھیلا دی کہ میرے تعلق سے یہ باتیں تمہارے دلوں میں جگہ کر گئی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپکپاتے ہوئے ہونٹ کھول کر کے کہا اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ میں پاک ہوں، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ میں پاک ہوں۔ اگر میں کہوں کہ میں پاک ہوں تو تمہیں میری باتوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر میں کہوں کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے برائی کا ارتکاب کیا ہے، تو تم میری باتوں کا اعتبار کر لو گے، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ میں نے کوئی برائی نہیں کی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میں پاک ہوں، میں سے کوئی برائی نہیں ہوئی ہے۔ میں اللہ کی فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے میری اور یوسف کے باپ کی جیسی ہے۔ اس پر بھی مصیبت آئی تھی تو اس نے بھی کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، واللہ المستعان علی ما تصفون، اچھے سے صبر کر لینا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مدد ہی نازل ہو سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابھی ہماری میں نے اپنی بات کو مکمل کر لیا اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے چہرے کو پھیر لیا، میں پلٹ کر لیٹ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی جگہ پر بیٹھے ہی ہوئے تھے، گھر سے کوئی باہر نہیں نکلا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت نازل ہو گئی۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جانتی ہوں کہ میں پاک ہوں، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ میں پاک ہوں، اور میں اللہ سے بھروسہ کر رہی تھی کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ میری برات اور میری پاک دامنی کو نازل فرمائے گا، ظاہر فرمائے گا، لیکن میں یہ جانتی نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے متعلق ایسی باتیں کہے گا جو قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے ہر مسلمان اس کی تلاوت کریں گے۔ میں یہ جانتی نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابھی ہماری بات ختم ہی نہیں ہوئی تھی، گھر کا کوئی آدمی باہر بھی نہیں نکلا تھا، اللہ کے نبی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیشانیوں پر موتیوں کے مانند سخت ٹھنڈی کے ایام میں، سخت ٹھنڈی کے دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر پسینہ نکل آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابشری عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے تمہاری برات کو ظاہر فرمایا ہے، تمہاری پاک دامنی کو اظہار فرمایا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ عائشہ اٹھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھو۔ میں نے کہا کہ میں نہیں بڑھوں گی، میں تو اس رب کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری پاک دامنی اور میری برات کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور کے اندر 10 آیتوں کو نازل فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک دامنی کے متعلق۔ 10 آیتیں نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی حقیقت کو کھول دیا، مومنوں کو وعظ و نصیحت فرمایا ان الذین جاؤوا بالعفک عصبۃ منکم
لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. تم میں سے ایک جماعت جو اس برے الزام کو لگایا ہے اس کو برا مت سمجھو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر رکھا ہے. مومنوں، جب تم نے اتنی بڑی بات کو سنا، جب تمہیں اتنی بڑی بات کو سنا تو تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، ہماری ماں پاک ہے. یہ بہتان ہے کیونکہ جن لوگوں نے الزام لگایا تھا انہیں چاہیے تھا کہ وہ 4 گواہ کو پیش کریں، لیکن انہوں نے 4 گواہ کو پیش نہیں کیا تو وہ اپنے بات پہ جھوٹے تھے. تو تمہیں چاہیے تھا کہ اپنے ماں گھر لگے ہوئے اس الزام کی برات کا اظہار کرتے. جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کا الزام لگاتے ہیں، ایسے لوگ دنیا میں بھی لعنت کے مستحق ہیں اور آخرت میں بھی لعنت کے مستحق ہوں گے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں دردناک عذابات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھمکی دی ہے. تو میرے محترم بھائیوں، یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بدکاری کا یہ الزام لگایا گیا تھا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بدکاری کا الزام لگایا انہیں سزا دی. اللہ کے نبی نے سزا جو دی سو دی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان لوگوں کو سزا دی. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لی اور وہ مدینہ کے گلیوں میں یہ چہتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے، کہتے ہوئے گھومتے پھرتے رہے کہ لوگوں دیکھو، ایک پاک دامن عورت پر الزام لگانے کا یہ انجام ہے کہ اللہ نے میری آنکھوں کی روشنی کو چھین لیا. تو میرے محترم بھائیوں، پاک دامن عورتوں پر ہو یا مرد پر ہو، بدکاری کا یہ الزام لگانا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے اور اللہ کے سزا اور لعنت کا مستحق بنتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، مصائب میں اللہ صبر کی توفیق دے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح صبر جمیل اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درجات کو بلند فرمائے. جو شخص ان سے بغض و عداوت رکھتا ہے، آپ کے انتقال کے بعد ان پر الزام تراشیاں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بدبختوں پر اپنے فرشتوں کی پوری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نازل فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.